السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ انہوں نے اپنا نام ہمیں مینشن نہیں کیا، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی سالوں پرانا واقعہ ہے، جو کہ میرے دادا نے مجھے سنایا تھا، اور یہ اس زمانے میں بہت زیادہ مشہور ہوا تھا۔ میرا تعلق کراچی سے ہے، اور یہ واقعہ مجھے میرے دادا نے سنایا تھا جب ٹیکنالوجی اتنی کوئی خاص نہیں تھی، اور دادا بتاتے تھے کہ جس مسجد میں میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، جب ہم سارے نمازی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلا کرتے تھے تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہوتا تھا۔ وہ کسی سے مانگتا تو نہیں تھا، مگر اس کا ہاتھ ایک پانی سے بھری ہوئی بالٹی میں ڈوبا رہتا تھا، اور وہ بالٹی اس کے گلے میں لٹکی رہتی تھی۔ لوگ اس کو فقیر سمجھ کر پیسے دے دیا کرتے تھے۔ میں کافی عرصے سے اسے نوٹ کر رہا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے کے دور میں مسجدیں وغیرہ بھری ہوئی ہوا کرتی تھیں۔ اس کا ہاتھ پانی میں بھری ہوئی بالٹی کے اندر کیوں ہوتا تھا، یہ پوچھنے کے لیے میں اس سے ہمت کرتا تھا، مگر ہمت نہیں ہو پاتی تھی، نہ جانے کیوں۔ میں اس کے قریب جاتا تھا تو واپس میرے قدم پلٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ میں مسجد سے نماز پڑھ کر باہر آ رہا تھا۔ میں نے اسے جب یہ وجہ پوچھی تو اس نے جو مجھے واقعہ بتایا، اسے سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک دن اس کے علاقے میں کسی کا انتقال ہو گیا، اور وہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے گئے۔ مردے کو دفنانے کے بعد سب لوگ آگے آگے چلے گئے۔ میں آرام سے قبروں کو دیکھ رہا تھا، اور یہی سوچ رہا تھا کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو ہمیں بھی اسی طرح مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، اور ہمیں چھوڑ کر لوگ اسی طرح چلے جائیں گے جس طرح اس مردے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا۔ سارے لواحقین آگے آگے چل رہے تھے، اور میں آرام سے قبروں کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ میں قبروں کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ لوگ کافی دور کافی آگے نکل گئے۔ مغرب کا ٹائم قریب ہونے والا تھا، اور میں تیز تیز چلنے لگا کہ مجھے اپنے پیچھے سے کسی مردے کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے گھبرا کر جب پیچھے دیکھا، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ میں گھبرا گیا اور تھوڑا تیز چلنے لگا۔ بس 2 قدم بھی میں آگے نہیں بڑھا ہوں گا کہ بہت ہی زوردار درد بھری چیخ کی آواز آئی، اور وہ چیخ اس قدر بلند تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کسی کا کلیجہ نکال رہا ہے۔ میں بہت گھبرا گیا، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میں کافی دیر کھڑا رہا اور یہ دیکھنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، اور میں تجسس میں تھا۔ میں مسلسل قبروں کے پاس قریب جا کے گھور کر غور سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے کونے کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی قبر نظر آئی۔ میں اس قبر کے قریب گیا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا کہ یا اللہ، یہ آواز واقعی میں یہاں سے آ رہی تھی۔ میں چاروں طرف سے قبر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی بوسیدہ قبر تھی، اور ایک طرف سے سلپ ٹوٹی ہوئی تھی جس میں سے آسانی سے جھانکا جا سکتا تھا۔ میں غور سے اس طرف دیکھ رہا تھا، پھر دوبارہ چیخنے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ کافی دیر میں وہاں کھڑا رہا۔ ہر 2 سے 3 لمحے کے وقفے سے بہت زوردار چیخنے کی آواز آ رہی تھی، اور یہ اس قدر درد بھری چیخ تھی کہ جیسے کوئی کسی کی زندہ کھال اتار رہا ہو۔ اور اللہ کا نام لے کر نہ جانے میرے اندر کہاں سے ہمت آ گئی۔ میں نے قبر کی سلپ ہٹانا شروع کر دی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے یہ چیخ برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، اور میں تجسس میں بھی تھا کہ اللہ، اس مردے کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کوئی زندہ شخص کسی کو دفنا کے چلا گیا ہو اور واقعی میں وہ مرا نہ ہو۔ عجیب خیالات دماغ میں آ رہے تھے۔ میں نے جب سلپ کو تھوڑا سا سرکایا تو وہ ٹوٹ کے آدھی اندر گر گئی۔ میں نے پراپر طریقے سے اس مردے کے سرہانے سے اس سلپ کو ہٹا دیا۔
اور جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا اس سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک مردہ جس کے جسم پر سوا چمڑی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچھو جو کہ اس کے ماتھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور جب وہ اس کو ڈنک مارتا تو وہ مردہ بہت ہی برے طریقے سے چیختا چلاتا۔ میں نے اس کو جب غور سے دیکھا تو پھر سے میرے آنکھوں کے سامنے اس بچھو نے پھر سے اس کو ڈنک مارا۔ وہ پھر سے زوردار آواز میں چیخا۔ میں گھبرا کر نیچے گر گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھر کی طرف بھاگ جاؤں یا پھر میں کیا کروں۔ وہ اس قدر زور سے چیخ رہا تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا۔ میں نے ایک درخت کی ٹہنی اٹھائی اور اس بچھو کو اس کے ماتھے کے اوپر سے گرانے لگا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دور گر جائے۔ ایک دو دفعہ میں نے اس کو لکڑی سے آگے پیچھے کیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک بار پھر اس نے مردے کو ڈنک مارا۔ وہ پھر سے زوردار طریقے سے چیخا۔ میں نے فوراً ہی وہ لکڑی اس بچھو کو جیسے ہی مارنا چاہی، اور جیسے ہی میں نے اس بچھو کو اچھال کر پھینکنا چاہا، اس بچھو نے اچھل کر میرے ہاتھ پر ڈنک مارا۔ اس کے بعد مجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی جیسے کسی نے میرے جسم میں آگ بھر دی ہو۔ واقعی ایک جہنم کی آگ تھی جو آج تک میرا ہاتھ کے اندر، میرے بازو کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اس وقت میرے جسم میں، پورے جسم میں آگ ہی آگ بھر گئی تھی۔ میں بہت بری طرح تڑپ رہا تھا، اللہ سے مدد مانگ رہا تھا مگر میری کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ میں بری طرح چلا رہا تھا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی ایک آستانے میں موجود تھا۔ میرے گھر والے میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بری طرح چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ میرے گھر والے پڑھ پڑھ کر میرے اوپر دم کر رہے تھے، میرے ہاتھ پر دم کر رہے تھے۔ میں کسی پیر صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ لواحقین جب آگے چلے گئے تھے تو انہوں نے تمہیں دیکھا، تم وہاں ان کو نہیں ملے، تو ان میں سے ایک شخص نے تمہیں جا کر ڈھونڈا تو تم ایک قبر کے پاس بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور وہ تمہیں اٹھا کر لے آئے۔ کسی نے بتایا کہ اس کو کسی بچھو نے کاٹا ہے، تو ہم تمہیں یہاں پر آستانے لے کر آ گئے، اور یہاں کے پیر صاحب بچھو کے کاٹنے کا علاج کیا کرتے ہیں۔ ان پیر صاحب نے مجھ پر آیتیں پڑھ کر کچھ دم کی اور پڑا ہوا پانی پلایا، تب مجھے جا کے تھوڑا سا سکون ملا۔ مگر مجھے پھر وہی ہر 2 لمحے کے بعد وہی تکلیف، وہی جلن ہو رہی تھی جیسا کہ اس مردے کو دی جا رہی تھی۔ پیر صاحب نے دم کیا ہوا پانی ایک برتن میں منگوایا اور اس کے اندر میرا ہاتھ ڈبو دیا، تو جا کے مجھے سکون ملا۔ گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس قبر کے پاس کیا کرنے گئے تھے، تو میں نے شروع سے لے کے آخر تک سارا واقعہ بتایا۔ پیر صاحب نے کہا کہ یہ اللہ کے معاملات ہیں، کس مردے کو کیا عذاب دیا جا رہا ہے یا اللہ کے اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اس میں دخل نہیں دینی چاہیے، اور تمہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کی ہے، اور اس کی سزا تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دی ہے۔ اب جب تک تم زندہ رہو گے، اس تکلیف میں تڑپتے رہو گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سزا ہے۔ میں بہت ہی بری طرح رونے لگا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ آج سے تم اپنے ہاتھ کو اس دم کیے ہوئے پانی میں ڈبو کے رکھنا۔ جب سے لے کے آج تک میں اپنے گلے میں بالٹی ڈال کر رکھتا ہوں، اور اس بالٹی میں دم کیا ہوا پانی ہوتا ہے، اور میرا ہاتھ اسی میں ڈوبا رہتا ہے جب تک میں چین سے رہتا ہوں۔ اور جہاں میں اپنا ہاتھ اس پانی سے باہر نکالتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی وہی تکلیف دی جا رہی ہے جو اس مردے کو دی جا رہی تھی، اور ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے۔ یہ واقعہ سنتے ہی میرا جسم لرزنے لگا۔ دوستو، یہ تھا سچا واقعہ جو ہمارے لسنر نے ہمیں بھیجا۔ آپ بھی اپنے واقعات وائس ریکارڈنگ کے ذریعے یا ٹائپ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن اب تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد کریے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔